السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ٹیچر احمد سمد خان حاضر خدمت ہیں آج اپنے چینل کے ساتھ، احمد سمد اردو ادب چینل۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہیں اور نئی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھتے رہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے کئی نثر نگار اور کئی شعراء کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم ایک نئے شاعر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہیں غالب۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کا انداز بیاں، مرزا غالب کا انفرادی انداز بیاں ایسی کیفیت اور مزاج رکھتا ہے کہ اسے کبھی زمانے نے سمجھا اور کبھی نہیں سمجھا، لیکن جب انفرادی شعور کی منزل سے گزر کر اجتماعی شعور کی گہرائیوں تک غالب کے شعور و فکر نے رسائی حاصل کر لی تو کہا جانے لگا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ میرے پیارے بچوں، یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ اپنی شاعری کے اندر ایک انفرادیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مشکل پسندی کو اپنایا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مقبول نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ابتدا میں اس بات کو سمجھ لیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے انداز کو بدلتے ہوئے میر کی طرف اور میر کے انداز کو اپنانے کی کوشش بھی کی، اور ان کی سوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی شاعری کے اندر فکر کی بلندی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جدت پسندی ہماری جو دوسری ہیڈنگ ہے، اگر ہم دیکھیں جدت پسندی کے حوالے سے تو غالب کی جدت پسندی ان کی سب سے نمایاں اور سب سے منفرد صفت تھی۔ ہر چیز میں جدت، یعنی اگر آپ نے ان کے خطوط کو دیکھا ہو تو ان کے خطوط کے اندر بھی آپ کو بالکل ایک انفرادیت اور ایک جدت نظر آئی۔ ہر ایک سے منفرد ہو کے لکھا انہوں نے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے مراسل کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ نقش فریادی، شوخی تحریر، جنت نگاہ، فردوس کوشش، رنگ سنگ، شکست، قیمت دل، یہ مرزا صاحب کا وہ انفرادی لہجہ ہے جس نے اردو زبان کی شاعری میں قیامت برپا کر دی تھی۔ اسی طرح سے تصور عشق اگر ہم بات کریں، ایک آتشی جذبہ ہے، عشق کی گرماہٹ غالب کی شاعری کے اندر ملتی ہے۔ غالب نے اس جذبے کا جس انداز سے ذکر کیا ہے، اس کی خانہ ویران سازی، تباہی و بربادی، تنکاہی و زیاں کاری کو جس ڈھنگ سے دعوت دی ہے، اس سے ان کی شخصیت کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔ نیند اس کی ہے، داغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے شانوں پہ تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے گراں کیوں ہوں۔ غالب کا فلسفیانہ مزاج، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فکر کی بلندی، اپنی گفتگو کے اندر بہت زیادہ فلسفیانہ انداز اپنایا۔ مرزا صاحب کا ایک فلسفیانہ مزاج رکھتے تھے، فلسفی جسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ ان کا ذہن ہر بات کی تہ تک رسائی حاصل کر لیتا تھا۔ ان کے نزدیک معشوق کی نگاہ اور کائنات کا وجود دونوں یکساں تھے۔ ہستی کی مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ حضرین کرام، یہاں پر اسد جو ان کا تخلص ہے، بنیادی طور پہ یہ وہ ابتدائی تخلص جو ان کا پہلے تھا، بعد میں انہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ ہماری اگلی ہیڈنگ کے اندر جس طرح کہ آپ کے سامنے ظاہر آ رہا ہے کہ حقائق نگاری، حقائق نگاری کے حوالے سے غالب کیا کہتے ہیں، غالب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ایک نظر ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ملاحظہ کیجئے تو یہاں پر فرمایا جاتا ہے، غالب نے انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ایسے جذبات، معاملات پیش کیے ہیں جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ زندگی کی آرزو،
غالب اپنی شاعری میں ایک بے فکر کردار کو پیش کیا ہے جو ناکامیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ان سے بدل ہوتا ہے۔ انسانی عزم کی بلندی دیکھیے کہ ہجوم نامرادی بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کے احساس کے باوجود زندگی کو پا لینے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے غالب نے یہاں پر اس بات کو پیش کیا۔ پھر جس طرح سے بات آئی ظرافت کی، ظرافت غالب کی بات بات میں، ہر فقرے میں، ہر جملے میں ظرافت، شوخی، ہنسی مذاق پایا جاتا تھا۔ اسی لیے حالی نے کہا کہ ان کو اگر بجا حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ظرافت اور شوخی کی اصل بنا ان کی جدت ترازی کی عادت ہے۔ باوجود اس کے کہ زندگی کے اندر بے شمار پریشانیاں تھیں، لیکن غالب ہنس کے پریشانیوں کو جھیلنے کے عادی تھے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ بہت ذہین اور بزلہ سنج تھے، اسی لیے قدرتی طور پر ان کے کلام میں سب خوبیاں جمع ہو گئیں۔ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کوئی آدمی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ مضمون آفرینی غالب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے اشعار سے ایک بات سے دوسری بات نکالا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ ان کے اشعار کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات سے بات نکالنا یہ ایک فن ہے ان کا۔ اسی لیے اس ہیڈنگ میں درج ہے کہ غالب بات میں بات پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اکثر اشعار کا مضمون پہلودار ہے، بظاہر معنی کچھ ہیں مگر غور کرنے سے دوسرے لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا زندگی میں تو وہ محفل سے اٹھا لیتے ہیں، دیکھو اب مر گئے پر کون اٹھاتا ہے مجھے۔ حضرین اکرام، یہ آپ کے سامنے ہم نے آج غالب کی 6 ہیڈنگز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو کے اندر اپنی بقیہ جو ہیڈنگز انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس دوران اگر آپ کوئی ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی چیٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل احمد صمد اردو ادب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے یقینی طور پر جو ہے وہ ہم علم کو آگے پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احمد صمد اردو ادب چینل